السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس سازش کا خدشہ تھا بالآخر بدترین سازش اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کی بنیادیں، پاکستان کی جڑیں ہلانے کے لیے شاید 76 سال میں سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کمپنی کے 2 فرنٹ مینوں نے کمپنی کے ایک پرانے ساتھی سے ملاقات کی ہے اور یہ سارے مل کے پاکستان کو مشرقی پاکستان کے بعد سب سے بڑے سانحے سے دوچار کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے اور آپ کو میں مسلسل آگاہ کرتا آیا ہوں کہ کس ایک چیز پر نظر رکھیں، گھوم پھر کے ساری سچویشن اسی چیز پہ مرکوز ہے۔ اویئرنیس بڑی ضروری ہے، اسی لیے یہ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں کہ جو ان کا منصوبہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ پتہ چلا لیتا ہے۔ لوگوں کی ڈاٹ کنیکٹنگ بڑی بہتر ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو عمران خان کے ڈاکٹر نے بات کی ہے۔ ایسی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ایک بار تو میں حیران ہو گیا ہوں، آپ بھی ذرا سنیں۔ عمران خان صاحب کو ملنے کی اڈیالہ جیل میں اور ان کا معائنہ کرنے کی تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں جب سے میں نے آخری دفعہ ان کو دیکھا تھا، اور اس کے باوجود کہ ہم نے کئی دفعہ اجازت لینے کی کوشش کی، کل فائنلی جا کے اجازت ملی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں ان کو مل سکا اڈیالہ میں۔ خان صاحب دیکھنے میں اور بات کرنے میں بہت صحت مند اور تندرست لگ رہے تھے۔ مینٹلی ان کی سپرٹس بڑی ہائی لگی مجھے، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح۔ انہوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کافی عادی ہو چکے ہیں جیل کی کنڈیشنز سے، اور ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے جیل میں رہنے سے۔ ان کی خوراک ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کا پیٹ ٹھیک ہے، کوئی خاص قسم کی کوئی بھی ان کو فزیکل کمپلینٹ نہیں ہے۔ معائنہ میں نے ان کا کیا تو ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 48 تھا آج، اور انہوں نے مسکرا کے مجھے کہا کہ عموماً ان کا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے سیل میں تو 44 تک بھی آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر 110/70 تھا، جو کہ ان کی عمر کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور باقی بھی معائنے میں کوئی ایسی ایب نارمیلٹی یا کوئی پریشانی کی بات مجھے نہیں ملی۔ جی، اللہ تعالیٰ نظر بد سے خان صاحب کو بچائے۔ ایک نواز شریف تھا جس کی ہر ملاقات کے بعد آ کے موت کی خبریں سنائی جاتی تھی کہ جیل میں بس اب گیا کہ گیا، پلیٹلیٹس گر گئے۔ اور ایک عمران خان ہے جس کے معالج آ کے یہ کہتے ہیں کہ خان بہت فٹ ہیں ماشاءاللہ، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان گھبرا گیا ہے کیونکہ اس کو ملٹری اریسٹ کی دھمکی دی گئی ہے۔ خان کا ہارٹ ریٹ ہے 48، اور عمران خان نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں جب نارمل اکیلا ہوتا ہوں 44 پہ یہ ریٹ چلا جاتا ہے۔ اب یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ سارے اپنی پلس چیک کریں، 1 منٹ میں کتنی بار آپ کی پلس چلتی ہے یہ نوٹ کریں۔ یہ 50 ہوگی، 60، 70، 80، کسی کی 90 تک بھی چلی جائے گی۔ پھر آپ بتائیں کہ مجھے کہ کس کی 44 ہے۔ شاید 1% لوگوں کی پلس بھی 44 نہیں ہوگی، تو کم از کم خان کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، ان کو کسی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ خان کا فٹنس لیول ہے، وہ ایکسرسائز کر کے خود کو آنے والی جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ ایک انسان جتنا فٹ رہتا ہے اتنا اس کا دماغ چلتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کوکین لیتا ہے 1 ہفتے میں، بلکہ ایک پڑی کے لیے وہ ساری باتیں ہماری مان لے گا۔ تو کتنے جھوٹ بکے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے، حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ خان کی ماشاءاللہ 72 ایئر ایج اور ان کے فٹنس لیول ایک 25-30 سالہ جوان جیسا ہے۔ خان کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ اب کھانا دیں گے تو زہر دے دیں گے، لیکن اس بندے کی نروز چیک کریں کہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کتنا کام ہے، پرسکون ہے۔ یہ سکون کیسے آتا ہے؟ جب آپ حق کے رستے پہ کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں اور وہ کام کر رہے ہوں جس کے لیے آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں آج کے شیطانوں کی ملاقات کے اوپر۔ جیسا میں نے کہا تھا اور آپ کو میں مسلسل بڑے ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ نظر فضل الرحمان پہ رکھیں۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ سینٹ کے نمبر میں فضل الرحمان کے ووٹ کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ شیطان کے چیلے
دونوں روحانی باپ بیٹا محسن نقوی اور آصف زرداری فضل الرحمان سے بنفس نفیس کل رات ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے فضل الرحمان قاضی فائز عیسیٰ کو ریسکیو کر چکے ہیں اور قاضی صاحب نے فضل الرحمان کو بڑا پروٹوکول دیا، جیسے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا۔ دیکھیں ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں اور بالآخر آپ کے سمجھنے کے لیے چیزوں کو انفولڈ کر کے اس طرح آ جاتے ہیں۔ تو فضل الرحمان پہ نظر رکھیں، ان کا ووٹ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان سے ووٹ مانگا گیا ہے اور سینٹ میں ان کو فضل الرحمان کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ فضل الرحمان نے ہمیشہ اپنے آپ کو تاریخ کی الٹی سائڈ پر ہی رکھا ہے، غلط سائڈ پر رکھا ہے، لیکن آج فضل الرحمان کو ایک ایسا شاندار موقع ملا ہے کہ وہ چاہے تو تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہو کے پچھلے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لیکن آصف زرداری اور محسن نقوی یہ تبھی جاتے ہیں جب بڑے گھر والے سارے معاملات طے کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ دکھاوے کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کاف لیگ کو پی ٹی آئی سے توڑا جا چکا تھا، پنجاب میں گیم ڈالی گئی تھی، پھر کمپنی نے آصف زرداری کو کہا کہ آپ ذرا جائیں شجاعت حسین سے ملیں۔ آصف زرداری پھر 10-12 گھنٹے وہاں بیٹھے تھے۔ یہ جو سامنے کی ملاقاتیں ہیں یہ دکھاوے کی ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے سارا کام ہو چکا ہوتا ہے، ان ملاقاتوں کی باری بعد میں آتی ہے، یہ انڈرسٹینڈ کریں۔ تو فضل الرحمان کو جس کرنیل یا بریگیڈیئر کا فون آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ فضل الرحمان نے ہاں کرنی تھی تو کر دی ہے، نہ کرنی تھی تو وہ بھی کر چکے ہیں۔ اگر بریگیڈیئر صاحب راضی نہیں کر سکے تو آصف زرداری بھی راضی نہیں کر سکتے، محسن نقوی بھی راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر سیاستدان یا لیڈر سے کوئی کرنیل یا بریگیڈیئر رابطے میں ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویلیو اس ٹائم کتنی ہے۔ اس ٹائم فضل الرحمان اس نظام کی کنجی ہے۔ فضل الرحمان کے ووٹوں کے بغیر آئینی ترمیم کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تو جوڈیشل پیکج نہیں آ سکتا، جوڈیشل پیکج نہیں آ سکتا تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے نہ ملے، منصور علی شاہ کا رستہ انہوں نے ضرور روکنا ہے، منیب اختر کا رستہ ضرور روکنا ہے۔ انہوں نے جو 10 سالہ پلان بنایا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ مل کے، اس کو سب سے بڑا خطرہ ان 2 ججز سے ہے۔ میں یحییٰ آفریدی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو بھی کوئی تگڑا کیس آتا ہے وہ ریکیوز کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو میں ان کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتا کہ وقت آنے پر وہ سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ لیکن کمپنی کو کم از کم یہ 2 ججز نہیں چاہیے۔ تو اوپر پھر یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، وہ تو دستخطی جج ہیں، اور جمال خان مندوخیل بڑے زبردست ریمارکس دیتے ہیں، لیکن فیصلہ ہمیشہ قاضی صاحب کی مرضی کا دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر ان کے فرنٹ مین ججز میں سے کوئی چیف لگا دیا جاتا ہے تو سمجھے کہ قاضی کا ہی سپریم کورٹ پر کنٹرول رہے گا، جس طرح بڑے عرصے تک سپریم کورٹ پہ افتخار چودھری کا کنٹرول رہا۔ اب افتخار چودھری کا لگایا گیا آخری پودا قاضی فائز ریٹائر ہونے والا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ سے افتخار چودھری کا گند ختم ہوگا، لیکن قاضی کا گند موجود رہے گا۔ اس کی صفائی کرتے کرتے اگلے کئی سال لگ جائیں گے، پھر جا کے ہو سکتا ہے منصور علی شاہ، منیب اختر کوئی تقرریاں کریں، کوئی معاملات بہتر ہوں، کوئی بہتر ججز آئیں تو شاید سپریم کورٹ کی حیثیت تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ یہ جس قسم کا جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں اس میں مجھے جو سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر کے کمیٹی ختم کریں گے۔ اگر کمیٹی قائم رہی اور انہوں نے آئینی ترمیم اگر کر بھی دی، اگر تو سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کی طاقت رہی اور انہوں نے ختم نہ کی تو وہ کمیٹی سوموٹو لے گی۔ 2 ججز 3 میں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ سوموٹو ہونا ہے یا نہیں، 2 ججز سوموٹو لیں گے، اس آئینی ترمیم کو معطل کریں گے اور فیصلہ پینڈنگ ہو جائے گا غیر معینہ مدت کے لیے، معاملہ ملتوی ہو جائے گا اور اس کے بعد قاضی صاحب ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے۔ یہ بڑا آسان ہے، اس لیے انہوں نے کوئی بہت سیمیسٹر پلان جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کیسے کریں گے یہ 28 تاریخ کو پتہ چلے گا۔ پہلے کہتے ہیں کہ 26 اور 27 کو علیحدہ علیحدہ اجلاس بلائے جائیں گے پارلیمنٹ اور سینٹ کے، وہاں پہ شاید آئینی ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کیا ہوگا۔ اب اس کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا زور زبردستی، ان سے یہ ووٹ ڈلوا لیں گے۔ لیکن اس کے لیے نقصان دہ چیز یہ ہے کہ اگر ان سے ووٹ ڈلوا بھی لیتے ہیں تو جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس میں اگر کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ تو ہیں ہی پی ٹی آئی کے، تو پھر یہ آئینی ترمیم بھی پیچھے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس ٹائم ججز اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بڑے تگڑے اور سمجھدار ججز ہیں، اقتدار کی راہداریوں کے سارے پیچ و خم انہیں اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔